فتنہ یا فتن کسی بھی شے کو عرب وہاں پر استعمال کرتے ہیں اس معنی کو کہ جب کسی بھی شے کو آگ کے ذریعے سے جلایا جائے، آگ کے ذریعے سے اس کو تکلیف دی جائے یا اس کو عذاب دیا جائے، اس کو فتنے کا لفظ سے استعمال کرتے ہیں۔ لہٰذا یہ جو لفظ فتنہ ہے یہ ایک طرح سے آگ کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ لہٰذا اسی طرح معمولی طور پر جب سونے کو پگھلا کر کے آگ میں جلایا جاتا ہے، پگھلایا جاتا ہے اور اس کی ناخالصی کو دور کیا جاتا ہے تاکہ خالص سونا اور ناخالص مواد جو ہے وہ جدا ہو جائے، اس کو بھی عرب فتنے سے یا فتن سے تعبیر کرتے ہیں۔ بس آگ کے ذریعے سے کسی شے کو یا سونے کو جلا کر کے اس کی ناخالصی کو دور کرنا اور خالص سونا باقی رہ جائے، اس کو عرب جو ہے وہ فتنے کی تعبیر سے استعمال کرتے ہیں اور فتنے سے تعبیر کرتے ہیں۔ یہ اس کا ایک عربی کا معنی ہے۔ بس جو لفظ فتنہ ہے اس کا جو لغوی معنی ہے، اس کے لغوی معنی کے اندر چند چیزیں موجود ہیں، چند جو ہے وہ سمجھے ارکان اس کے ہیں، چند عناصر یا ایلیمنٹس موجود ہیں جس کے بغیر یہ معنی یہ لفظ اپنا مکمل معنی نہیں دیتا ہے۔ ایک ہے آگ کے ساتھ جڑا ہونا، کہ ہم یہاں پر اس کو تعبیر کرتے ہیں کہ تکلیف، شدت، اور مثال کے طور پہ اس لفظ کے اندر ایک طرح کی تکلیف موجود ہے، کیونکہ آپ جب بھی کسی چیز کو خالص کرنا چاہتے ہیں ایک طرح کی تکلیف محسوس ہوتی ہے، ایک طرح کی شدت محسوس ہوتی ہے، ایک طرح کی حرارت موجود ہوتی ہے۔ لہذا صرف آگ کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، بلکہ آپ کسی بھی شے کو خالص کرنا چاہیں، ناخالصی کو اس سے دور کرنا چاہیں، آپ کو اس شے کو تھوڑا سا زحمت میں ڈالنا پڑتا ہے، اس شے کو تھوڑی تکلیف میں اس کو رگڑ، مثال کے طور پہ بعض جگہوں پہ جو پتھر ہوتا ہے اس کو رگڑ کے جو ہے وہ خالص کیا جاتا ہے، ایک معدن سے یا کان سے، مثال کے طور پہ فیروزے کا پتھر یا عقیق کا پتھر جب نکالا جاتا ہے تو اس کے ساتھ پتھر بھی ہیں، دیگر بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، یہاں پر اس پتھر کی رگڑائی کی جاتی ہے اور رگڑ کے اس کو خالص کیا جاتا ہے یا اس کو جو شکل ہے وہ شکل دی جاتی ہے۔ لہٰذا یہاں پر بھی ایک طرح کی تکلیف موجود ہے، ایک طرح کی اس پتھر کے ساتھ آپ جو ہے وہ ناروا سلوک کر رہے ہیں ایک عام سے معنی میں، یعنی ایک طرح سے اس کو جو ہے وہ اذیت دی جاتی ہے تاکہ اس کی ایک خوبصورت سی شکل نکل آئے اور اس کی جو ہے وہ قابل استعمال ہو جائے، زینت کے لیے استعمال کیا جا سکے۔ یہ فتنے کا جو ہے وہ لغوی معنی ہے۔ اور اس کا ایک اور جو عنصر ہے وہ یہ ہے کہ خالص چیز کو ناخالص چیز سے جدا کرنا۔ اس کے علاوہ قرآن مجید فرقان حمید نے جب اس اصطلاح کو استعمال کیا ہے، لفظ فتنہ کو یا فتنہ کا جو کلمہ ہے وہ استعمال کیا ہے، اس کے اندر یہ عناصر موجود ہیں، لیکن قرآن مجید نے اس لفظ کو انسانوں کی امتحان کے لیے استعمال کیا کہ ہم انسان کا، چاہے ایک انفرادی انسان ہو یا مثال کے طور پہ ایک اجتماعی معاشرہ ہو، ایک مکمل سوسائٹی ہو، ایک ملک ہو، ایک قوم ہو، ایک بستی ہو، اس پورے معاشرے کا ہم امتحان کرنا چاہتے ہیں، تو یہاں پر بھی قرآن مجید نے کلمہ فتنہ کو استعمال فرمایا ہے۔ جیسا کہ قرآن مجید فرقان حمید کی جو ایک بہت ہی واضح آیہ مجیدہ ہے کہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ بے شک تمہارا مال اور تمہاری اولاد یہ دونوں فتنہ ہیں، یعنی یہ دونوں تمہارے امتحان کا سبب ہیں، تمہاری آزمائش کا سبب ہیں، اور خداوند متعال ان دونوں کے ذریعے سے تمہارا امتحان لیتا ہے، تمہاری آزمائش کرتا ہے۔ بس یہاں پر یہ لفظ فتنہ کیوں استعمال ہوا ہے؟ چونکہ دیکھیں اولاد کے ذریعے سے جب امتحان ہوتا ہے تو اولاد انسان کو بہت عزیز ہوتی ہے، اور اولاد اگر غلط راستے پہ جا رہی ہو اور آپ اس کو روکنا چاہتے ہیں، آپ اس کی مخالفت کرنا چاہتے ہیں، تو یہاں پر انسان کو اذیت ہوتی ہے، انسان کو تکلیف ہوتی ہے، ایک طرح کی شدت و حرارت اس کے اندر موجود ہے۔ دوسری چیز امتحان ہے، آزمائش ہے، یہاں پر آپ کا امتحان لیا جا رہا ہے، یہاں پر آپ کو خالص بنانا مقصود ہے کہ آپ آیا اس مرحلے سے گزر کے خالص لوگوں میں شامل ہوتے ہیں یا نہیں، خدا نخواستہ آپ یہاں پر جو ہے وہ ناخالصی کا شکار ہو جاتے ہیں اور جو ناخالص افراد ہیں ان میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح اموال بھی ہے، مال بھی ہے، وہ بھی انسان کے امتحان کا سبب ہے۔
اور اس کے علاوہ جو یہاں پر ایک اور جو عنصر ہے وہ امتحان کا عنصر ہے، وہ آزمائش کا عنصر ہے، چاہے ایک انسان کا انفرادی امتحان ہو یا اجتماعی